بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے مختلف سرمایہ دارانہ نظام اور مختلف معاشی نظام جیسے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام، مکسڈ اکانومی اور اسلامی معاشی نظام کی تفصیلات دیکھی تھی۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ ہم مختصر انداز میں مختلف نظام ہائے معیشت کا موازنہ پیش کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس لیکچر میں جو موازنہ پیش کیا جائے گا وہ اصولی اختلاف یا اصولی جو مضبوطی ہے حساب سے پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس حساب سے پیش کیا جائے گا کہ کس نظام کے معاشرے پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے، تو وہ اثرات کے حوالے سے موازنہ پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کے معاشرے پر اثرات دیکھیں، چنانچہ سب سے پہلے ہم سرمایہ دارانہ نظام کے معاشرے پر اثرات ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جیسے ہم نے گزشتہ عرض کیا کہ بنیادی محرک یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی آزادی دے دی جائے اور وہ اپنے ذاتی منافع کے محرک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تفصیلات اور اپنی کوششوں کو انجام دے سکے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل جو منافع جس کو منافع چاہیے وہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ محنت کار نہیں ہوتا، بلکہ وہ محنت کاروں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور ان سے محنت کرواتا ہے، اور حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک معمولی سا حصہ ان کو دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محنت کار بس یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بس ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنا ہے، اور چنانچہ مجھے ایک لگی بندی معمولی سی رقم ملنی ہے، تو خواہ مجھے اتنی زیادہ محنت کرنے اور دلجوئی کے ساتھ ایسا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کے اندر بہت اچھی کوالٹی بھی ہو اور بہت اچھا اس کا رزلٹ بھی ہو۔ چنانچہ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا کہ محنت کار جو ہے وہ اپنی محنت سے ہی بیگانہ ہو گئے۔ چنانچہ اسی طرح اس کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ جو پیداوار پیدا کرنے والے لوگ تھے، ایک ہے پیداوار کو پیدا کرنے والے، دوسرے ہیں پیداوار سے منافع حاصل کرنے والے۔ چنانچہ پیداوار کو پیدا کرنے والے لوگوں کو بھی اپنی پیداوار سے جو ہے وہ بیگانگی ہو گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اصل منافع ہمارے پاس نہیں آئے گا، بلکہ منافع تو کسی اور کے پاس جائے گا۔ ہماری محنت اور ہمارا جو خون پسینہ ہے اس کی قیمت بہت معمولی ہے۔ چنانچہ تیسری جو چیز معاشرے پر اثر انداز ہوئی وہ یہ کہ بحیثیت انسان نوعی زندگی سے بیگانگی پیدا ہو گئی۔ یعنی جب یہ دیکھا گیا کہ جو نفع بخش کاروبار کر رہے ہیں بس وہی نفع بخش کاروبار کرتے چلے جائیں گے، اور جو غریب ہیں وہ غریب ہی رہیں گے، اور جو محنت کار ہیں وہ محنت کار ہی رہیں گے، پیداوار پیدا کرنے والے پیداوار پیدا ہی کرتے رہیں گے، تو ایک الگ سوچنے اور ایک الگ جوش و جذبے کا جو ایک سلسلہ ہے اس سے بھی بیگانگی ہو گئی۔ تیسری جو چیز اس میں جس کا جو اثر اس کے اوپر ہوا وہ یہ کہ مذہب کو نظام سیاست اور معیشت سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس سے پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ مذہبی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام سے کترانے لگے اور اپنا ایک الگ جو ہے اس کی سوچ کے اوپر چلنے لگے۔ اس کے علاوہ اسی طرح ایک اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ ذاتی منافع کے محرک کو بمطلق
آزاد چھوڑنا لوگوں کے سفلی جذبات کو ابھارنے کا سبب بنا۔ یعنی جب ایک شخص کو اتنا منافع لینے کی اجازت دے دی جائے جس سے اس کی ضروریات، اس کی خواہشات اور اس کی جو ایسی چیزیں تھیں جو اس کی دسترس میں ساری آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے پاس آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح بھی زور و زبردستی سے جو حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو اس سے ایک ایسے جذبات انسان میں ابھرنے لگے جو کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ تھے۔ اسی طرح تجارت اور صنعت جو ہے وہ دولت کی جو گردش ہے وہ سود، قمار اور کمیشن کے گرد ہونے لگی۔ چنانچہ ہم جا کے پڑھیں گے بھی صحیح کہ معیشت کا جو نظام ہوتا ہے اس کے بنیادی ستون کیا ہیں، تو اس میں سود بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام سے ہی سودی نظام متعارف ہوا، اور اسی طرح جب سود نظام متعارف ہوا تو اس کے گرد جو ہے 4-6 چیزیں اور ایسی شامل ہو گئی جو کہ شرعی نقطہ نظر سے جو ہے وہ مناسب اور نہیں تھی، لیکن وہ اس نظام کا حصہ بننے کے بعد وہ چیزیں معاشرے میں پھیلتی چلی گئی۔ اسی طرح اگر ہم ایک نظر یہ دیکھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام نے ایک یہ بھی اثر معاشرے پہ چھوڑا کہ بڑے سرمایہ دار اور تاجر جو ہے وہ عملاً پورے نظام پر قابض ہو گئے۔ یعنی جو جتنا بڑا تاجر ہوا وہ اس کی اتھارٹی بھی اتنی بڑی سمجھے جانے لگی، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں کہ جو بڑے بزنس مین ہیں بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے جس میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سرمایہ داروں اور نوکر شاہی کے گٹھ جوڑ سے سرمایہ دارانہ حکومتیں اپنے ہی اصول یعنی عدم مداخلت سے انحراف کرنے لگی، چونکہ حکومت کا بھی اس میں فائدہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح معاشی نظام میں رہے اور اس سے استفادہ کرے، اور اسی طرح تاجروں کو بھی ایک نقطہ نظر سے یہ فائدہ ہوا کہ حکومت کی مداخلت ہوگی تو اس حوالے سے ان کو مواقع زیادہ ملیں گے۔ تو اس انداز سے جو بنیادی محرک تھا اس کا کہ حکومتیں اس میں مداخلت نہیں کریں گی، اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس کا ایک اور اثر جو زبان زد عام بھی ہے وہ یہ کہ غریب غریب تر ہوتا گیا اور امیر امیر تر ہوتا گیا۔ چنانچہ دولت کی تقسیم اس طرح سے نہیں ہوئی کہ جو مستحق جو افراد ہیں ان میں بھی آئے، بلکہ دولت ذاتی منافع کے محرک کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جہاں منافع بڑھتا گیا دولت بڑھتی گئی، اور جہاں پہ منافع نہ بڑھ سکا وہاں دولت رک گئی۔ اسی طرح جب یہ معاملہ ہوا پھر تقسیم دولت کا نظام بھی ناہمواری کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح جب ایک ہی سمت میں معیشت بڑھنے لگی اور معاشرے کے دیگر افراد اس سے محروم رہے تو وہ یقینی طور پہ بے روزگاری کا سبب بنا اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ سرمایہ دار طبقے نے اپنے سرمایہ کے زور سے حکومتی پالیسیوں کو اپنے حکمت عملی کے تابع کر کے اور خود جو ہے ایک طرح سے نظام کے اوپر غیر محسوس انداز میں انہوں نے دسترس حاصل کر لی۔ تو یہ جس سے نقصان یہ ہوا کہ معاشرے کے جو دیگر افراد تھے جو سرمایہ دار نہیں تھے، جو کمزور افراد تھے، ان کے حقوق کی پامالی ہوئی۔ تو اوورآل یہ سرمایہ دارانہ نظام کے معاشرے پر اثرات رہے۔ چنانچہ اس کے بعد اگر ہم اشتراکیت کے اثرات معاشرے پر دیکھیں تو چونکہ وہاں اصل بنیادی محرک یہ تھا کہ اصل سارا جو ذمہ دار ہو گئی اور جو کچھ بھی ہوگا وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہاں پہ جو کچھ خرابیاں سامنے آئیں وہ اس طرح سے تھیں کہ منصوبہ بندی چونکہ حکومت کے ذمے ہوتی ہے تو وہ ساری غلطیاں جو سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی شخص کر رہا تھا، تو چونکہ حکومت بھی انسانوں کے ہاتھ میں تھی تو قوانین انسانوں نے ہی بنانے تھے، تو وہی انسان سرمایہ دار بھی تھے، وہی انسان جو ہے وہ حکومت میں بھی تھے، تو اس لحاظ سے وہی غلطیاں جو منصوبہ بندی کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام میں ہو سکتی تھیں
وہی غلطیاں حکومت سے بھی ہوتی رہیں۔ اسی طرح حکومت چونکہ ایک شاہی سلسلہ ہے، ایک اسٹیٹس کی چیز ہوتی ہے، تو اس کی رسائی جو ہے وہ نچلے تمام طبقات تک مشکل رہی۔ چونکہ حکومت نے منصوبہ بندی کرنی تھی، اور آج دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ اشتراکیت کا نظام ہے، تو وہاں بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو تو زیر غور لایا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے طبقے کے مسائل ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح منصوبہ بندی چونکہ ایک پالیسی ہوتی ہے، جب اس کو ایک طرز سے بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر عمل کرنا وہ یقیناً ہر شخص کی ذہن کے مطابق پالیسی نہیں ہوتی، تو اس لیے بس اوقات اس سے جبر سے کام لینا پڑا۔ تو جب جبر سے کام لینا پڑا تو اس سے پھر عوام الناس کے اندر بغاوت کی اور مایوسی کی جو ہے وہ لہر پھیلی، کیونکہ عوام جو ہے وہ جتنے آزاد ہوں اتنے خوشحال رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب یوں یہ جو سلسلہ چلا تو افراد میں مایوسی جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ اسی طرح منصوبہ بندی جو ہے وہ اگر سوچا جائے کہ ایک شخص بند کمرے میں بیٹھ کے اگر پورے محلے کے لیے، پورے گاؤں کے لیے، پورے شہر کے لیے حکم جاری کرے اور اصل تہ تک عوام کی نہ پہنچے، تو ایسی منصوبہ بندی بیکار ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی حال جو ہے وہ اشتراکی معاشی نظام میں بھی ہوا، اور پھر اس کا اوورآل خلاصہ یہ ہوا، یعنی جیسے سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں اوورآل خلاصہ یہ ہوا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو گئے اور بالکل ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے گئے، اور جو سرمایہ دار تھے انہوں نے اپنی اثر و رسوخ کو بڑھا دیا۔ اسی طرح یہاں چونکہ لوگوں کو بالکل ہی ایک سائیڈ پہ رکھا گیا تو لوگوں میں بغاوت کے خدشات جو ہے وہ بڑھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرتی ناانصافیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب ایک نظر دیکھتے ہیں مخلوط معاشی نظام کے معاشرے پر اثرات۔ چنانچہ جیسے ہم نے شروع میں سنا تھا کہ مخلوط معاشی نظام مستقل کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کے کچھ اصول اور اشتراکی نظام کے کچھ اصول جو تھے وہ لے کر یہ مخلوط نظام جو ہے تشکیل دیا گیا تھا۔ تو جو اصول سرمایہ دارانہ نظام سے لیے گئے تھے، تو جیسے وہاں ان میں غلطیاں ہو سکتی تھی تو یہاں بھی ہو سکتی تھی۔ اسی طرح جو اصول اشتراکی نظام سے لیے گئے تھے تو جیسے ان میں غلطیاں ہو سکتی تھی تو یہاں بھی ہو سکتی تھی، اور اسی طرح کے ملے جلے، چونکہ یہ ملا جلا نظام تھا تو اس سے ملے جلے اثرات جو ہے وہ معاشرے پر مرتب ہوئے۔ اب ایک نظر اسلامی معاشی نظام کے معاشرے پر اثرات اس پہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جو انسان کے ہاتھوں میں سب سے پہلا جو نظریہ تھا کہ انسان کے ہاتھوں میں جو مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس نظریے کی وجہ سے اعتدال کی سوچ پیدا ہوئی، کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والا نہیں ہے بلکہ ایک وقت تک کے لیے ہے، تو وہ بہت زیادہ پیسے بنانے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہونا اس کے لیے یہ سوچ کم رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو پتہ ہے ایک لیول تک میرے پاس دولت ہو سکتی ہے اور میں اسی طرح اس کو حاصل کر کے زندگی گزاروں گا، تو ایک اعتدال کا راستہ اختیار کیا گیا۔ دوسری جو چیز تھی کہ مال کسی مخصوص طبقے یا مخصوص خاندان وغیرہ میں سمٹا ہوا نہیں ہوتا، تو اس نظریے کی وجہ سے اعتدال قائم ہوا۔ پہلی چیز تھی اعتدال کی سوچ پیدا ہوئی۔ پھر یہ کہ چونکہ تقسیم دولت جو ہے وہ منصفانہ تھی تو اس سے اعتدال معاشرے میں پیدا ہوا، قائم ہوا۔ تیسری جو چیز تھی کہ انسانوں کو اپنی سطح سے اونچا اٹھانا اسلامی معاشی نظام کا ایک خاصہ تھا، تو اس نظریے کی وجہ سے امید جو ہے وہ عام آدمی کی روشن ہوئی۔ چوتھی جو چیز تھی جس میں یہ تھا کہ دوسروں کی طرف یعنی دھوکہ دہی اور ناجائز جو ہے وہ مال ہڑپ کرنے کا سے منع کیا گیا تھا، تو اس نظریے کی وجہ سے انصاف قائم ہوا، یعنی معاشرے کی وہ ساری اکائیاں جو کسی اچھے معاشرے میں ہونی چاہیے وہ اس طرح سے اس نظام سے پیدا ہونے لگی۔ اسی طرح ایک جو خاصہ یہ تھا اسلامی معاشی نظام کا کہ اسلامی معاشی نظام ہر اس چیز سے خالی ہوا جس میں نقصان کا شائبہ بھی ہو سکتا تھا، تو چنانچہ اس نظریے کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے وہ مال کا تحفظ
ایک جو ہے وہ سوچ اس کی پیدا ہوئی۔ اسی طرح یہ جو بات تھی کہ بلا تفریق تمام شہریوں کی یکساں عزت دینا اسلامی معاشی نظام کی ایک خاصیت تھی، تو اس نظریے سے حقوق کے تحفظ کا جو ہے وہ تحفظ جو ہے اجاگر ہوا۔ اسی طرح ایک بات تھی کہ سرمایہ داروں کے بیجا تسلط سے یہ نظام آزاد ہوگا، تو اس نظریے سے ظلم کا سدباب ہوا۔ اور اسی طرح معاشی مسائل کو بالکل فطری انداز میں حل کرنا ایک خاصہ تھا اسلامی معاشی نظام کا، تو اس نظریے سے انسان کو فطرت کے قریب تر رکھا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو خواہشیں انسان کی لامحدود تھی، جب وہ فطرت کے قریب تر رہنے لگا، اس کو یہ احساس رہنے لگا کہ میں مٹی ہوں اور مجھے مٹی ہی میں چلے جانا ہے، تو اس سوچ کی وجہ سے خواہشات میں کمی آئی۔ تو جب خواہشات میں کمی آئی، ضروریات میں کمی آئی، تو وسائل کو مینیج کرنا آسان ہوا۔ تو اوورآل اس طرح سے اسلامی معاشی نظام نے وہ جو دونوں خرابیاں تھیں، ایک یہ کہ سرمایہ دارانہ جو نظام میں سرمایہ دار حاوی ہو گئے، اس سے بھی بچت اس میں ہو گئی، اور وہ جو بالکل ہی جو ہے وہ بغاوت کے اثرات بڑھ گئے اس طرح کے نظام میں، تو اس سے بھی حفاظت جو ہے اس نظام میں ممکن ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا عملی نمونہ بھی جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی توجہ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔